قال الله عز وجل في مقام آخر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب آواز بلند محبت اور شوق دنال پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم نوالہ کے حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور، غم گسار جہاں امام الانبیاء فخر الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر مصطفیٰ کی عظیم محفل پاک کا صدقہ اللہ اس گھر کو آباد اور شاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی تکلیفوں مصیبتوں کو دور فرما کے رب ذوالجلال رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ حضرات گرامی، میرے محترم محمد ارشاد صاحب، محمد امین صاحب اور حافظ محمد تصور صاحب جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً حافظ تصور صاحب کی کمی ہے آج، لیکن ان کا صاحبزادہ، یقیناً ہر بندہ، میں اپنی کمی پوری کر رہا ہوں، جلالی صاحب اپنی، لیکن یہ بچہ اپنی بھی حاضری لگوا رہا ہے، اپنے والد کی بھی حاضری لگوا رہا ہے۔ یقیناً وہ اس وقت ایک مقدس جگہ کے اوپر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارا محبوب عطا کیا ہے۔ یقیناً ہمارا جو ٹائم ہے، ٹائم کے لحاظ سے میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ میرے بعد ملک پاکستان کے عظیم ثناء جناب شاہد رسول قادری صاحب، آپ بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے، اور میرے بھائی حضرت علامہ قبلہ قاری محمد یوسف جلالی صاحب وہ بھی خطاب فرمائیں گے، اور قاری محمد کاشف فریدی صاحب جنہوں نے اپنا لکھا ہوا بہترین کلام بارگاہ رسالت میں آپ اور بارگاہ حضور غوث السمدانی میں عظیم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نشاور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ان کے علم عمل میں مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی، قاری محمد کاشف صاحب نے درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ ٹچ کیا ہے، اسی کو میں آگے لے کر چلتا ہوں کہ عیسائیوں کا جو مناظرہ تھا، یا جو انہوں نے بغداد کے علاقے کے اندر کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ایک انسان زندہ ہے، ایک انسان مردہ ہے۔ توجہ آپ اپنے میری جانب رکھنی ہے۔
زندہ وہ ہوتا ہے جس انسان کے جسم کے اندر روح چل رہی ہو، اور جب یہ روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے تو پھر وہ انسان مر جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ نے جو انسان آپ کے پاس آتا آپ اس کو بتا سکتے تھے کہ اے بندے تو کھا کے کیا آیا ہے، تیرے پیٹ کے اندر کیا ہے، تیرے گھر میں کیا ہے، اور رب کی عطا کردہ طاقت سے اگر کوئی مرا پڑا ہوتا تو آپ اس کو جا کے کہتے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پھر وہ آپ کے کہنے کی دیر ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرما دیتا۔ تو جب عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو بتاؤ تمہارے نبی نے کبھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ تو جب یہ شور مچا، جب یہ ہلچل مچی، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، تو آپ نے فرمایا میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ فرمایا یہ کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کبھی کوئی مردہ زندہ کیا ہو، تم نبی کو چھوڑو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، آپ نے فرمایا ان عیسائیوں کو کہ بتاؤ کس کو زندہ کرنا ہے، کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے، کس قبر سے میں نے مردے کو نکالنا ہے۔ تو عیسائیوں نے پھر سب سے پرانی قبر نکالی، اور نکالنے کے بعد کہنے لگے کہ اس کو زندہ کرنا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے پھر عیسائیوں کو کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی کیا کہتے تھے، جب کسی کو زندہ کرنا ہوتا، جب کسی کو مردے کو زندہ کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے نبی کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو آپ نے فرمایا پھر سنو، میں نبی کا غلام ہوں اور اس نبی کا غلام ہوں، فرمایا جو تمہارے نبی کا بھی امام ہے، اور فرمایا تمہارا نبی بھی جس کے لیے دعائیں مانگتا تھا میرے اللہ مجھے اس کا امتی بنا دے، فرمایا پھر تمہارا نبی اگر قم باذن اللہ کہتا تھا اور کہنے کے بعد مردوں کو زندہ کرتا تھا، آپ نے پھر اس قبر کو ٹھوکر ماری، اور مارنے کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا قم باذن اللہ کھڑا ہو جا، بلکہ روایت کے اندر آتا آپ نے فرمایا قم باذنی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی رب نے آپ کو اتنا مون کو مقام عطا فرمایا، کھڑا ہو اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ عیسائی سارے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا تمہارے نبی، کہنے لگے ہمارا نبی کہتا تھا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا قم باذن اللہ کہ تو بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، آپ نے فرمایا قم باذنی، اے بندے تو میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اور پھر وہ سارے عیسائی بھی کھڑے تھے، سارے یہ معاجرہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ان الفاظوں کو اللہ نے پائے تکبیر تک پہنچایا، اور وہ قبر پھٹ گئی، اور درمیان سے وہ مردہ کلمہ پڑھتا ہوا وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ اب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے قم باذنی کہا، اللہ آپ کے اوپر کتنا راضی ہے، حالانکہ حقیقت کے اندر یہ طاقت آپ کو رب نے عطا فرمائی، یہ مقام آپ کو رب نے عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی فرما برداری کے اندر آپ نے زندگی گزاری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا کمال عطا فرمایا، آپ نے فرمایا مردے میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حقیقت کے اندر یہ حکم خدا کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آواز کو مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو نے پکار بھی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مردے کو زندہ بھی فرما دیا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بندہ ہے نا، کہنے لگا کہ بتا فرید رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمایا بتا اللہ اس وقت، اب آپ بیٹھے میں بیٹھے، کوئی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے جب خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب یہ سنا نا، آپ نے وضو کیا، کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا خدا اس وقت فرید فرید کر رہا ہے، میرا خدا، وہ بندہ چونکہ ماننے والا نہیں تھا نا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرآن تو نے پڑھا ہی نہیں، اللہ نے کتنی مضبوط دلیل عطا فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر، میرے نام کی تسبیح بیان کر، اے بندے پھر میں تیرے نام کی خود تسبیح بیان کیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا نا، چونکہ بعد جو عیسائیوں کی چلی اسی موضوع کو میں آگے لے کے چلتا ہوں، آقا علیہ السلام کے مبارک جسم کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد عیسائیوں نے نا ایک سازش کی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال لیتے ہیں، نکالنے کے بعد ہم جا کے مسلمانوں کو کہیں گے کہ تمہاری عقیدت اس کے ساتھ کیا ہے، تم جاتے ہو، جانے کے بعد زیارتیں بھی کرتے ہو، وہاں پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہو، بلا کر مدینہ کرتے ہو، ہم کہیں گے کہ تمہارے تو نبی کی قبر بھی خالی ہے،
مدینہ المنورہ میں انہوں نے مکان کرائے کے اوپر لیا. سبحان اللہ. تو ان کا ٹائم سارا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ سارا دن وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہ عیسائی اللہ کی عبادت کرتے, اللہ کی بندگی کرتے, لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا ان سے بڑھ کے اور کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں. اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا سارے دن اور رات, ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے, فقط رب کی عبادت کرتے ہیں. لیکن میرے نبی زندہ تھے, میرے نبی مدد کرتے تھے, اور میرے نبی قبر کے اندر اگر چل گئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی مدد فرمائی ہے, اور میرے آقا اپنے ہر غلام کی بھی مدد فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں عقیدہ دیا, اللہ کی قسم ہمارا وہی عقیدہ بس کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. اے میرے آقا, آپ دنیا تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, بظاہر آپ چلے گئے ہیں, لیکن حقیقت کے اندر اللہ نے آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے, اے میرے آقا وہ زندگی آپ کا مقام کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو جب انہوں نے معاذ اللہ سازش پتہ کیا کی, اپنے مکان سے لے کرنا آقا علیہ السلام کے روزے تک, اب انہوں نے کہا کہ نیچے سے ایک سرنگ نکالی جائے, اور معاذ اللہ سرنگ کے پاس پہنچنے کے بعد نا آقا علیہ السلام کا جسم مبارک انہوں نے باہر نکالنا تھا, اور سارا دن پتہ کرتے وہ کیا تھے کہ مدینہ المنورہ میں جوتے بھی نہیں پہنتے تھے. آج کوئی ہمارا حکمران چلا جائے اور کہے کہ میں بغیر جوتوں کے چل رہا, تو لوگ کیا سمجھے کہ بڑی وہ قسمت والا ہے. یہ سب سے پہلے یہ کام تو عیسائیوں نے بھی ہمیں کر کے دکھایا. اصل محبت وہ ہے کہ انسان ہر فعل, انسان کا ہر کام وہ میرے آقا کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب انہوں نے معاذ اللہ جب میرے آقا کے جسم کے بالکل قریب پہنچ گئے, تو آقا علیہ السلام نے پھر میرے آقا نے نور الدین زنگی کے خواب کے اندر میرے آقا سلطان نور الدین زنگی, میرے آقا نے فرمایا سلطان اے نور الدین زنگی, میرے آقا نے فرمایا میرا دشمن مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. اب سلطان بیدار ہوا, سارا دن وہ پریشان رہا کہ میرے آقا نے مجھے خواب کے اندر کیا کہہ دیا. اب وہ جان بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگلی رات جب سویا نا, تو آقا علیہ السلام نے سارا اس کو معاملہ بتا دیا. میرے آقا نے فرمایا یہ معاملہ ہے, یہ ماجرا ہے, عیسائی میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں, اے سلطان اب یہ ذمہ داری تیرے کام ہے. اور آقا علیہ السلام نے نا خواب کے اندر دونوں کی شکلیں بھی بتا دی. آقا علیہ السلام نے جب شکلیں بتائی نا, پھر وہ اپنی فوج لے کے جب مدینہ المنورہ آیا, جو بھی حاکم تھا کہنے لگا کہ سارے مدینہ والوں کو اکٹھا کرو. سارے جب مدینہ والے آگے, سب کے اس نے دعوت کی. اب وہ خود دروازے کے اندر کھڑا دیکھ رہا تھا. جب وہ دونوں بندے رائے باقی سارے آگے, تو کہنے لگا کہ حاکم بتا کوئی رہ بھی گیا ہے, کوئی ایسا انسان جو نہ آیا ہو. تو حاکم کہنے لگا نہیں سارے آگے, صرف 2 بندے باقی ہیں. فرمایا دن ہو رات ہو جو بھی ٹائم ہو, فقط وہ عبادت کے اندر بیٹھے. اب نور الدین زنگی نے کہا کہ مجھے ان کو بھی بلایا جائے. جب وہ دونوں آ گئے نا, جو خواب کے اندر جب سونے دونوں سامنے آئے, سلطان نے جب دونوں کو پہچان لیا تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے محل کے اندر, مکان کے اندر لے جاؤ. جب سلطان نور الدین زنگی مکان میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسلح کے نیچے سے انہوں نے سرنگ کھودی ہوئی ہے. پھر سلطان نے دونوں کو واصل جہنم کیا. دونوں کو درمیان جو اونٹ تھے, جو بھی سواری تھی, باندھنے کے بعد مار دیا, واصل جہنم کیا. اور پھر لکھا گیا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی مدینہ کے بازاروں میں روتا تھا, روتے ہوئے کہتا تھا اے میرے آقا آپ نے میرے اوپر کتنا کمال کیا, آپ نے یہ ڈیوٹی, یہ ذمہ داری, یہ نوکری میرے آقا آپ نے مجھ سے کی ہے. اے میرے آقا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ساری دنیا میں مسلمان عاشق رہتے تھے. اے میرے آقا یہ کرم آپ نے میرے اوپر کیا. اور میرے آقا پھر جس کے اوپر نظر کرم کرتے ہیں, آقا اسلام نے فرمایا حدیث قدسی من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین, کہ میرا اللہ جس کے اوپر کرم کرتا ہے, آقا اسلام نے فرمایا اللہ اس کو دین کے کاموں میں لگا دیتا ہے. وہ دین کا کام جس مرضی صورت میں ہو, چاہے وہ غریبوں کی مدد کی صورت میں ہو, چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو, چاہے دین کی صورت میں ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ میرے آقا اسلام کا ظاہری وصال ہوا نا, اب یہ مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے. وہاں رہتے رہے میرے آقا خواب کے اندر آقا اسلام نے فرمایا کہ بلال مجھ سے ناراض ہو گئے. اے بلال کا مجھ سے ناراض, تو کہنے لگے اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوا. میرے آقا نے فرمایا پھر مدینے میں کیوں نہیں آتا, مدینہ کے اندر کیوں نہیں آتا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی پہلے تو میری آنکھوں کے سامنے آپ کا جلوہ تھا. سفر میں, حضر میں, جب بھی میرے آقا آپ جاتے تھے, جب بھی میں مسجد نبی کے منبر کے اوپر آپ بیٹھتے تھے, میں جب اذان دیتا تھا, اے میرے آقا میری آنکھوں کے سامنے
آپ کا چہرہ ہوتا تھا. اب جب میرے آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ نہیں, اے میرے آقا پھر میں مدینے میں رہوں کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا بلال میرے مدینے میں واپس آ. تو حضرت بلال جب مدینہ المنورہ میں واپس آئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر آگے بڑھ کے آپ کے استقبال بھی کیا. قاری کاشف سے بھی شعر کے اندر بیان کر رہے تھے کہ آپ کو میرے آقا نے مقام کتنا عطا کیا کہ جس بلال کو کوئی جانتا بھی نہ تھا, جس بلال کو کوئی جانتا بھی نہ تھا, لیکن میرے آقا نے پھر کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑا کر دیا. اور پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ بلال عمر جس رستے سے گزر جائے, میرے آقا نے فرمایا شیطان وہ رستہ بھی بدل لیتا ہے. وہ عمر پھر مسجد نبوی سے باہر آئے, حضرت بلال کے استقبال کیا, سلام بھی کیا, اور سلام کرنے کے بعد طریقے الفاظ کہے کہ یا بلال انت سیدنا و مولانا, اے بلال تو ہمارا سردار بھی ہے, ہمارا مولا بھی ہے. یہ سب کچھ مقام اگر ملا ہے تو اللہ کی قسم یہ نسبت مصطفیٰ سے ملا. جو بھی میرے آقا کی نسبت کے اندر آیا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باکمال کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.